جو باتیں میں آج آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں یہ میں نہیں کہہ رہا تھا، مطلب یہ حکم اللہ نے صادر فرمایا قرآن کے اندر۔ اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، یعنی اے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو حکم تھا کہ آپ تذکرہ کریں ابراہیم کا، بے شک وہ سچا نبی ہے، ہمارے سچے رسول ہیں، سچے نبی ہیں، سچا پیغمبر ہے۔ اور ایسا اللہ نے قرآن میں کہا ہم نے ان کو لوگوں کے لیے امام بنایا۔ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کے جو خوبیاں بیان فرمائی اسی کے اندر یہ بات اللہ نے کی تھی، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ہم نے ابراہیم کو بڑا آزمایا مختلف چیزوں کے اندر اور وہ کامیاب ہو گیا۔ یعنی امتحان لینے والا خود بتا رہا ہے کہ وہ کامیاب ہو گیا۔ اور نا ابراہیم علیہ السلام، لوگ کہتے ہیں نا حالات سے کیسے لڑیں، ہمیں موٹیویشن کہاں سے ملے گی؟ لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں موٹیویشن کے لیے، موٹیویشن سپیکرز کو سنتے ہیں، سانگ سنتے ہیں، پتہ نہیں کون کون سے راستے۔ اسلام میں نا آپ ان کو پڑھیں، اصل ہیروز جن کی زندگیاں پردے پر نہیں ہیں، سکرین پہ نہیں ہے، ریالٹی کے اندر ہے اور ان حالات کے اندر ہے۔ اللہ اکبر، آج تو اسلام بڑا آسان ہے۔ آج سودی سود کھاتے ہوئے نہیں گھبراتا نا، ان ہستیوں کو اس نے کبھی پڑھا ہی نہیں ہے۔ دین پہ نہ چلنے والے نے سوچا کہ پھر کیا نہیں چلوں گا، تو یہ کون ہے؟ خالق کائنات نے اس زمین پہ جن کو گزارا ان کا تذکرہ کیا، ان کے ثبوت دیے، ان کی دلائل دیے۔ اللہ نے کہا ہے نحن نقص علیک احسن القصص، ہم تو بہترین قصص واقعات بیان کرتے ہیں، ہم کوئی قصے کہانیاں تھوڑی سناتے ہیں جھوٹی ہیں جو دل بہلانے کے لیے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، تذکرہ کریں ابراہیم کا، میرا سچا نبی ہے وہ۔ 25 صورتوں میں اللہ نے قرآن پاک میں ابراہیم علیہ السلام کا نام لیا اور تقریباً 73 مرتبہ اللہ نے ان کا نام لیا ہے، اس خلیل اللہ کا، جس نے ہر گھڑی کو آزمائشوں کو کامیابی سے نہیں بلکہ بندہ کہتا نا امتحان پار کیا آسان طریقے سے، مکمل طریقے سے، 100/100 لے کر، جو اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنے والا پیغمبر ہر امتحان میں۔ ممتحن خود کہہ دے کہ بس تیرا امتحان تو کامیاب ہو گیا ہے، جو امتحان دینے والا ہے نا وہ نہیں تھکا، جو لے رہا اس نے کہا بس۔ یا پوری زندگی سیرت پڑھ کے دیکھ لیں ان کی۔ میں نے جو ان کے بارے میں کچھ باتیں جو آپ سے کرنی ہے، ایک توحید کے بارے میں ہے۔ آپ قربانی کرتے ہیں یا آپ کہیں پہ بھی رہتے ہیں، قربانی کے علاوہ بھی آپ کی توحید کا معاملہ کیسا ہے؟ آپ سیرت ابراہیم کو کیا سمجھتے ہیں؟ یہ ایک بزرگ سفید بالوں والوں کی کہانی ہے، اس کا بیٹا تھا، اسے چھری چلانے کا حکم دیا بیٹے پہ، نہیں چلی، بکرا دمبا جو آیا اس کو اللہ نے کہا ذبح کر، قد صدقت الرؤیا، خواب سچا ہوا، بس یہ سٹوری ہے۔ ابراہیم علیہ السلام پوری ایک زندگی ہے، جوانی ان کی، بیوی ان کی، ان کا مناظرہ کرنا، رزق کے مسائل ان کے، عراق کے اندر جہاں وہ پیدا ہوئے، انہوں نے سب سے پہلے باپ کو دعوت دی۔ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو دعوت دی، یا اباتی، باپ کو محبت سے بلایا۔ یعنی سیکھیں یہاں سے کہ انداز دعوت کیا ہونا چاہیے۔ ہمارے لوگوں کے پاس حق ہوتا ہے، ان کی زبان گندی ہوتی ہے، اور میں قرآن سنا رہا، میں حدیث سنا رہا، اپنا لہجہ چیک کرے۔ کافر کو ایک نبی جو ہے وہ کیا کہہ رہا ہے؟ یا اباتی، اے میرے ابا جان، آپ کن کی عبادت کریں؟ سنتے نہیں، دیکھتے نہیں، نفع نقصان کے مالک نہیں۔ باپ نے غصہ کیا، ابراہیم کیا بات کر رہا ہے؟ پھر دوبارہ بلا کے کہا یا اباتی، جو مجھے اللہ نے علم دیا ہے میرے ابا جان وہ آپ کو نہیں دیا۔ باپ نے غصہ کیا کہ یہ کس رب کی کیا باتیں لہجے ہیں؟ ابراہیم تو اس چیز کا فائدہ نفع تو کیوں کر رہا ہے؟ میں تو کس عہدے پر ہوں، کیا کرتا ہوں نمرود کے ساتھ، وزیر بڑا، یہ سارا کچھ تجھے پتا ہے، اور تو میرے نئی چیز کو پیش کر کے چاہتا ہے نمرود کا دشمن بن جاؤں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے بتایا قرآن کے اندر، یہ نہیں کہا کہ ابا جان یہ فرمایا ابا مجھے ڈر ہے وہ رحمان کا عذاب نہ آپ کو چھو لے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو دعوت دے رہے ہیں، انداز دے کے۔ باپ نے کہا ابراہیم ایسا نہ کر، بس کر دے، وگرنہ تیرا میرا جو جھگڑا لڑائی بہت سخت ہو، بہت بات بڑھ جائے گی۔ ابراہیم علیہ السلام قوم کے پاس آئے، اب کیا کرنا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام قوم کے سامنے آ کر دعویٰ کر دیا۔ دیکھا لوگ ستاروں کی پوجا کرتے ہیں، چاند کی کرتے ہیں، سورج کی کرتے ہیں، ستاروں کو دیکھا، کوکبن، وہ چمکتی دمک، وہ کوکب، ان کو دیکھ کر کہا یہ میرے رب ہیں، یہ میرے رب ہیں، قال ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ دن چڑھا، سورج ختم، وہ جو ستارے تھے وہ ختم، سورج چڑھتے ہی کہا جو ڈوب جائے نا اس طرح سورج کے آنے سے وہ رب نہیں ہو سکتا۔ پھر وہ چاند والوں کو یاد آیا کہ چاند روشن ہوتا ہے، چاند کو دیکھا تو کہا ہاں یہ میرا رب ہے۔ اگلے دن وہ بھی ڈوب گیا، سورج نکلا تو ختم۔ فرمایا جو ڈوب جائے اس طرح وہ کیسے رب ہو سکتا؟ پھر سورج جو سب سے زیادہ چمک، جس کی وجہ سے یہ دونوں ختم ہو جاتے ہیں،
کہا یہ بہت بڑا ہے، یہ رب ہے میرا۔ جب شمس کو دیکھا نا، کہا یہ رب ہے، سورج کو۔ اللہ کی قدرت دیکھے، جب وہ بھی شام کو غروب ہونے لگا تو اس کی ڈوبتی ہوئی شفق کو دیکھ کر ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہوگا نہیں، میں بری ہوں اس سے، مما تشرکون، جو تم شرک کرتے ہو نا، میں ابراہیم اس سے بری ہوں، میرا رب یہ نہیں ہو سکتا۔ میرا رب کون ہے؟ ربی الذی یحیی و یمیت، وہ زندہ بھی کرتا ہے مارتا بھی ہے۔ ان کا واقعہ بڑا پیارا ہے۔ وہ ہڈیاں دیکھی نا، مردہ ختم بالکل اینڈ، تو کہنے لگے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، کیسے زندہ کرے گا ان کو، کیسے تو زندہ کرے گا دوبارہ، یہ بھی زندہ ہوں گے دوبارہ؟ اللہ کا رسول ہے، نبی ہے۔ ہمارے لوگوں سے سوال کیا جائے نا، اور تم اتنا سخت سوال کر رہا ہے، وہ اللہ کا رسول ہے، خلیل اللہ ہے، اللہ سے کہہ رہے ہیں تو کیسے پیدا کرے گا ان کو؟ اللہ نے پوچھا پھر، ابراہیم اولم تؤمن، تو ایمان نہیں رکھتا اس بات پہ کہ ہم زندہ کریں گے؟ قال بلا، کیوں نہیں میرے اللہ، ایمان ہے تجھ پر، زندہ مارتا تو ہے، ہر چیز تیرے ہاتھ میں ہے، لیکن اللہ اس دل کے تسکین و سکون کے لیے میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے قرآن میں کہا کہ فخذ اربعۃ من الطیر، 4 پرندوں ان کو لو پکڑو، ان کو ذبح کرو، اور ذبح کرنے کے بعد ان چاروں کا گوشت خلط ملط کر دو آپس میں، اور ان کے جسموں کو یعنی چیزوں کو، گوشتوں کو الگ الگ پہاڑیوں پر الگ الگ جگہوں پہ رکھ دو، ان کو الگ الگ جگہوں پہ رکھا۔ اللہ کے حکم سے وہ آئے، اپنی گردنوں سے اپنا اپنا گوشت ملا، اس کے اوپر اللہ نے ساری جلد چڑھائی، گوشت جڑنے کے بعد ہڈیاں جڑی، جلد چڑھی، پر چڑھائے، اللہ نے روحوں کو پھونکا، اللہ نے سامنے اڑا دیے۔ ابراہیم کے اندر وہ بات ابراہیم علیہ السلام کے دل میں گھر کر گئی، ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے مارتا بھی ہے۔ باپ کے بعد قوم، قوم کے بعد نمرود کے پاس چلے گئے، انہوں نے کہا میرا رب ربی الذی، وہ زندہ بھی کرتا ہے مارتا بھی۔ نمرود نے کہا اچھا، اس نے مشرک چلاک بڑا ہوتا ہے، بڑا مطلب اپنی طرح چلاکی دکھانے کی کوشش کرتا ہے۔ ابھی بھی کسی کو توحید سمجھا نا، وہ بھی آگے سے دلیلیں دینا شروع کر دیتے ہیں، یہ جی چونکہ چنانچہ ایسا ہوا، فلاں ہوا، یہ چادر، یہ قبریں، یہ سجدے، یہ جملے، یہ کرنا، یہ دھرنا، یہ فلاں سے مدد۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام سے وہ کہنے لگا نمرود، اس نے ایک آزاد بندے کو اپنی مجلس سے اٹھایا، اس کی گردن اتار دی، کہتا دیکھ میں نے موت دے دی اس کو، جس کو موت کی سزا قید تھی اس کو بلایا کہ میں نے دیکھ اس کو زندگی دے دی، یہ مرنے والا تھا، میں بھی زندہ کرتا ہوں مارتا ہوں۔ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام نے کچھ اور بات کی تھی کہ کیسے وہ زندہ کرتا ہے اور کیسے مارتا ہے، لیکن فبہت الذی کفر، منہ بند کر دیا ابراہیم علیہ السلام نے ان کافروں کا۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں میرا رب روزانہ مشرق سے سورج نکال کے مغرب میں غروب کرتا ہے، تو خدا ہے، تو رب ہے، تو ایک دن کے لیے مغرب سے نکال اور مشرق میں غروب کر دے۔ بولتی بند ہوگی ان کافروں کی، وہ جھوٹے خداؤں کے نعرے والے، بکواس بند ہوگی ان کی، اللہ کے خلاف جو کر رہے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعوت انہوں نے نکال دیا، غلہ بھی بند کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام وہاں ان سے روٹی لینے آئے، وہ گندم لینے آئے ان سے، انہوں نے اس گندم دینے سے انکار کر دیا کہ نہیں ہے گندم ہمارا دشمن، ہمارے خداؤں کا، ہمارے دین کا، اور ہم سے گندم۔ حالانکہ وہ ساری گندم وہاں جو ان کا بیت المال بنا ہوا تھا، نمرود کے جو دربار بادشاہ کا، اسی کے جو خزانے کی جگہ تھی، وہاں سے ملتا تھا سب کو عراق میں۔ ابراہیم علیہ السلام کو غلہ دینے سے انکار کر دیا انہوں نے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ اکبر، بحیثیت نبی، بحیثیت دائی وہ الگ دعوت ہے، بحیثیت شوہر بھی ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں سبق دیا ہے، ان کی سیرت نے سکھایا ہمیں کہ گھر چلانا کیسے ہوتا ہے۔ آپ باہر چودھری ہوں گے، نمبردار ہوں گے، ڈاکٹر، طبیب، دولت مند، ایم پی، ایم ایل اے، جو مرضی ہیں، بیوی کے ساتھ اس کا رویہ، وہ آپ کو یہ نہیں دیکھتی کہ آپ کس نیت سے کس کپڑے میں آئے ہیں، وہ یہ دیکھتی اس کا انداز محبت کیسا میرے ساتھ۔ ابراہیم علیہ السلام گھر جانے لگے تو انہوں نے راستے سے، کیونکہ فرسٹ امپریشن آپ کو پتہ ہے وہ بڑا خاص ہوتا ہے، اسپیشل ہوتا ہے۔ بیوی سوچے گی کہ آپ لینے غلہ گئے تھے گندم، گھر میں پکانے کے لیے کچھ نہیں، تو خالی ہاتھ آ گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے زمین سے مٹی بھر لی، ریت بھر لی اندر، تھیلوں کے اندر، کندھوں پہ اٹھائے تھیلے، اٹھا کے گھر کی طرف چل پڑے۔ گھر پہنچے، دروازے میں وہاں قریب رکھ دیے تھیلے مٹی کے، خود گئے اور بات ہی نہیں کی، بیوی سے جا کر لیٹ گئے اور آرام کرنے لگے، نیند آ گئی۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام کچھ دیر بعد اٹھے نا، تو گھر سے خوشبو آ رہی تھی کھانے کی، روٹیوں کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیوی سے فٹافٹ پوچھا سارا یہ کھانا یہ کہاں سے آیا ہے؟ تو سارا فرمانے لگی یہ جو گندم آپ لائے ہیں میں نے وہیں سے نکالی ہے، اور یہ سالن، یہ ساری چیزیں وہیں سے بنائی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام بھاگ کر آئے اور دیکھا تھیلوں کو، جب تو اللہ نے اس ریت کو، اس مٹی کو اللہ نے گندم میں تبدیل کر دیا تھا۔ سبحان اللہ۔ یہ جو ریت سے پریشان ہوتے پھرتے ہیں ہم، ابھی ضرورت ہے نا پریشانی میں، بھائی جان وہ کافروں کی محنت کو ضائع نہیں کرتا، مسلمانوں کی محنت کو کیسے ضائع کرے گا؟ وہ اللہ ہے، اس کی خاطر قربانی دینا تو سیکھیں۔ ابراہیم علیہ السلام بہرحال پھر وہ بڑی لمبی بات کہ ابراہیم السلام نے ان کے، جب وہ جانے لگے بتوں کو توڑنے کا معاملہ ہے، وہ میلے پہ جانے لگے، ایک میلہ لگتا تھا ساتھ ہی ایک شہر میں ایک جگہ پر۔ ابراہیم السلام میں مریض ہوں، بیمار ہوں، میں نہیں جا سکتا۔ اب وہ سب چلے گئے، ابراہیم السلام نے پیچھے سے ان کے چھوٹے چھوٹے جتنے معبد خانے میں بت تھے نا سارے توڑ دیے، چھوٹے بڑے کے کندھے کے اوپر ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑا رکھ دیا۔ اب وہ واپس آئے تو پریشان،
ہکے بکے رہ گئے, ہمارے خداؤں کو کس نے مار, کس نے توڑ دی, کیا کر دیا ہے. اللہ اکبر. سب پریشان ہو کر ایک ہی بات, ابراہیم ہوگا. جیسے آج کوئی بات کرے نا, میں توحید کی بات کرتا ہوں, تسی وہابی ہو گے. اس توحید کا تعلق مسلمان سے ہے, یہ نبیوں کی دعوت ہے. ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا مجھ سے لڑ رہے ہو, یہ بڑا بت ہے, اس کے کندھے پہ کلہاڑا, یہی ذمہ دار ہے نا جس کے پاس سامان ہے, جس نے توڑا, جس کے پاس ہتھیار ہے. وہ کہنے لگے ابراہیم آپ کو پتہ ہے یہ سنتے نہیں بولتے نہیں, ان سے کیسے پوچھیں ہم, آپ کو پتہ ہے یہ اپنی جگہ سے نہیں ہل سکتا, یہ کیسے توڑ سکتا ہے, اور میں یہی تو سمجھانے آیا ہوں, یہ سنتے نہیں ہیں, دیکھتے نہیں ہیں, یہ بہرے گونگے سب کچھ, یہ ختم اینڈ ہے, مٹی ہے یہ. میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے مارتا بھی ہے. یہ نہیں مانے. ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے کہا یہ آگ میں جلا دو اسے, قالوا حرقوا, جلا دو ابراہیم علیہ السلام کو, اگر کچھ کرنا چاہتے ہو تو جلاؤ فٹافٹ. آگ جلائی انہوں نے, اتنے بھمبڑ, اتنی زیادہ آگ, ہر کوئی ثواب سمجھ کے ڈال رہا ہے اپنے خداؤں کی مدد کرنے کے لیے کہ اس میں لکڑیاں ڈالو, اوپر سے پرندے کا گزرنا مشکل ہے. وہ ایک آتا ہے نا, چھپکلی نے پھوکے ماری, تیز ہو آگ کو, اللہ نے کہا اس کو مارو, اس کو مارنے پر 2 نفل کا ثواب ہے, چھپکلی کو مارنے پر. ایک پرندہ جو چونچ میں پانی کا قطرہ, اس سے آگ کیا بجھنی تھی, لیکن وہ اپنا فرض نبھا رہا تھا کہ اللہ میں جو کر سکتا تھا میں کر رہا ہوں. مومن بندہ جو کردار نبھا سکتا ہے نا وہ نبھائے. دنیا بدلتی بدلے, نہیں بدلتی نہ بدلے, ہم نے ٹھیکہ تھوڑی لیا ہے. اپنے حصے کا شمع دیا جلا کر اللہ کے پاس جانا ہے کہ اللہ میں اپنے حصے کا کام کر رہا ہوں. بہرحال آگ میں انہوں نے جلائی, اتنے بھامبڑ, باپ دیکھ رہا ہے, سب موجود ہے. میں السلام کو منجنیق پہ باندھا, پہلی دفعہ کسی نے منجنیق متعارف کروائی, وہ جس پہ باندھ کر غلیل نما چیز اس سے پھینکا جاتا تھا. بعد میں جنگوں کے اندر استعمال ہونے لگی, اسی سے پتھر پھینکے جاتے, تیر اندازی ہوتی, بڑا کچھ اسے ہوتا. ابراہیم علیہ السلام آگ میں جانے لگے تو منجنیق پر ہے فرشتہ آ گیا, جبرائیل علیہ السلام, ابراہیم میرے ساتھ فلاں فلاں فرشتہ بارش کا آپ حکم کریں, یہ سردار ہیں فرشتوں کے, ملائکہ کے. ابراہیم علیہ السلام نے, لوگ کہتے ہیں نا وسیلہ فلاں چیز یہ کرنے والا, جبرائیل اللہ کا سفیر ہے, کوئی شرک کی بات بھی نہیں ہے, کہہ رہا مدد کرنے آیا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا, حسبنا اللہ و نعم الوکیل, جس کے نام پہ آگ میں جا رہا ہوں, جس کی خاطر قربانی دے رہا ہوں, دیکھ رہا ہے وہ مدد خود ہی کرے گا, میں کیوں بولوں. اللہ نے ایسی مدد کی. جبرائیل ہٹ جا, یہ نہیں کہا جبرائیل ہاں میں کہہ رہا ہوں مدد کر دے, بارش پانی نازل کر دے کر, نہیں. سائنس بدل دی, قیامت تک لوگوں کے لیے اللہ نے آنکھیں کھول دی. فرمایا اب تمہاری سائنس بھی کام نہیں آئے گی جب میں اپنے خلیل کو بچاؤں گا. سائنس ہے, ہم نے بھی پڑھی ہے اپنی میٹرک لائف میں, فارمولے ہیں. کبھی بھی آگ اور پانی اکٹھا نہیں ہو سکتا. آگ زیادہ ہوئی تو پانی بخارات بن کر اڑ جائے گا, وگرنہ پانی زیادہ تو آگ بجھ جائے گی. یہ فارمولہ ہی ایسا ہے. ابراہیم علیہ السلام, اللہ نے پھر کیا کہا, قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم, اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جانا, اس کو زیادہ سردی لگے نا, اس کو گرمی لگے, اس کو کوئی پریشانی نہ ہو. ابراہیم علیہ السلام کے باپ نے جب دیکھا تھا نا, جتنے دن بھی رہے, 40 دن 3 دن 4 دن, جتنے دن بھی آگ میں رہے, دیکھ کر جب ابراہیم علیہ السلام کو ٹھیک دیکھا نا, کہتا ہے واہ ابراہیم تیرا رب تجھ پر اتنا مہربان ہے. یعنی تیرا رب جو ہے, وہ الفاظ ہے نا کہ نعم الرب ربک یا ابراہیم, ابراہیم تیرا رب کتنا مہربان ہے تجھ پر. ابراہیم علیہ السلام نے بڑا سمجھایا نا, باپ سمجھانا نمرود. پھر یہاں سے ابراہیم علیہ السلام نے اپنا سامان اٹھایا, لوط علیہ السلام کو ساتھ لیا اور ہجرت کا سفر شروع کر دیا. یہ زندگی ابراہیم علیہ السلام کی صرف وہ نہیں ہے سفید بابا اور بچے کو ذبح کر رہا ہے, ایک ہی واقعہ, پوری تاریخ ہے, توحید ہے, ایمان ہے, اس کے اندر سیکھنے کی چیزیں ہیں. اللہ نے کہا وذکر فی الکتاب ابراہیم, ہمارے نبی اسوہ حسنہ ہے, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک دوسری شخصیت ابراہیم ہے جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا کہ ابراہیم کی زندگی میں بھی سیرت ہے, اسوہ حسنہ ہے آپ کے لیے ان کی سیرت. تو یہ پڑھنا, ان کے آگے واقعات ہیں, ہجرت کا ہے, 4-5 ملکوں کا سفر ہے, بیت اللہ کے پاس جانا, اپنی بیوی بچوں کو چھوڑنا, اولاد کا مانگنا, پھر بیٹے پر آزمائش آنا, پھر اس کا بڑا ہونا, پھر اس کو خواب میں دیکھنا, چھری چلانا, یہ ساری زندگی الگ ہے اس سے. لیکن انشاءاللہ سیرت ابراہیم سیکھنی چاہیے. جو آج توحید نہیں سمجھتے, اسلام ان کو سمجھ نہیں آتا, ان کے آئیڈیل کچھ اور ہیں, اب ان کو سیکھو, یہ اصل ہیرو ہیں. تو سیرت ابراہیم پر چلنا چاہیے, پڑھنا چاہیے. انشاءاللہ اگلے سیشن میں آپ سے اگلا تذکرہ ہجرت کے بعد کا سفر وہ انشاءاللہ آپ سے بیان کیا جائے گا. آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمان پیدا, آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا.